thank you very much for such a detailed introduction. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. یہاں پہ آپ پنکھے تھوڑے سے آہستہ کر دیں, تھوڑا سا آہستہ کر دیں. میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جس کو میری آواز بہت صاف آ رہی ہے وہ ذرا ہاتھ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ میں سے کتنے لوگ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ جانیں کہ ڈیسیجن میکنگ کی کچھ بیسکس کو سمجھیں؟ کتنے لوگ واقعی انٹرسٹڈ ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو. کتنے بچوں کے ذہن میں کوئی کویسچن ایگزسٹ کرتا ہے؟ ڈو یو ہیو اینی کویسچن؟ If given a chance, would you like to ask any question? Subhanallah, that's great. کتنے لوگوں کے پاس نوٹ ٹیکنگ کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ And I am not talking about device. Not on device. Notebook. You have something, paper and pen. Okay, thank you. Thank you. اچھا یہ بتائیے, ٹھیک ہے, یہ بتائیے لاسٹ 48 آورز میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کوئی ڈیسیشن لیا ہے لاسٹ 48 آورز میں؟ وہ ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ 3 آورز میں کوئی ڈیسیشن لیں گے؟ یس, ٹھیک ہے. سو آل دا ٹائم ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب سمجھنے کی بات کیا ہے, ٹھیک ہے. میں آج کے سیشن میں 3 چیزوں پہ بات کروں گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ غلط فیصلے کیوں غلط ہو جاتے ہیں. وہ جو بیڈ ڈیسیجن میکنگ ہے یا رانگ ڈیسیجن میکنگ ہے یا پور ڈیسیجن میکنگ ہے, اس کی بیسس کیا ہوتی ہے. اور یہ بات ہر اسٹوڈنٹ کو, اور ناٹ جسٹ اسٹوڈنٹس, ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ واٹس دا بیسس آف اے رانگ ڈیسیجن. ہمارے فیصلہ کرنے کے معاملے میں, یہ جو زندگی میں ہر وقت ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس ہال سے باہر تھے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہال کے اندر آنا ہے, پھر آپ نے چوز کیا کہ اس والی سیٹ پہ بیٹھنا ہے, پھر آپ نے چوز کیا کہ اپنے پرس میں سے نوٹ بک نکالنی ہے اور پین نکالنا ہے, پھر آپ کے پرس میں 2 پین تھے, ایک بلیک اور بلو. آپ میں سے کتنے لوگوں نے بلیک کلر کا پین چوز کیا کہ اس سے لکھیں گے, اور کتنوں نے بلو کلر کا پین؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے چوز کیا. ہر وقت آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. اس کمرے میں آنے سے پہلے پانی پینا کس نے ضروری سمجھا اور پانی پی کے یہاں پر آئے؟ اور کتنے بچے وہ تھے جنہیں پیاس لگ رہی تھی, انہوں نے سوچا یار بعد میں جا کے پانی پی لیں گے. تو اتنے سارے بچوں نے پانی نہیں پیا, دیٹ واز یور ڈیسیجن. اور بہت سارے بچوں نے پانی پیا, دیٹ واز یور ڈیسیجن. ایوری ٹائم, ایوری منٹ there is a situation and we have to choose something, and that matter of choosing something is referred to as a decision making thing. ہر وقت ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں, یہ فیصلہ غلط بھی ہو جاتا ہے, یہ فیصلہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, فیصلہ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اور فیصلہ عموماً غلط فیصلے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم فیصلہ کرتے ہوئے, یہ جو ڈیسیجن میکنگ کا پورا پروسیس ہے, اس میں اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, بس ایسے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہوتی ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے, وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا چونکہ میرے فیصلے صحیح ہو رہے ہیں تو بس ایسے ہی چلنا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہوئے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں, ہمیں فیصلہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے, پھر بھی غلط ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں, آپ کچھ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو, جب غلط ہی ہونا ہے تو پھر سوچنا کیا, بس ایسے ہی چلتے رہو.
اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے اس کو سیکھنا ہوگا. غلط فیصلے کیوں غلط ہو جاتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہوئے یا جسے ہم رانگ یا پور ڈیسیشن میکنگ کہتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ریزنز پور ڈیسیشن میکنگ کی ریزنز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ دونوں آپشنز ہیں. اچھا ہاں، آپ کو ابھی بھی میری آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. تو ابھی ہم 3 چیزوں پہ کام کریں گے. غلط فیصلہ کرنے کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی بھی فیصلہ، خاص طور پہ بڑے فیصلے کرتے ہوئے، اور پھر ہماری زندگی کے 5 اہم ترین فیصلے کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات، عموماً وہ فیصلے جو غلط ہوتے ہیں اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں، میں ذرا اس کو لسٹ ڈاؤن کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، جلدی میں کرتے ہیں فیصلہ، بہت جلدی ہے. ایک چیز کہلاتی ہے کہ زندگی کے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، ان کو اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو پاز کرنا چاہیے. ایک چیز کہلاتی ہے سلیپ اوور اٹ. ایک اصول یہ بنائیے کہ زندگی کے بڑے فیصلے جلدی میں نہیں کرنے بلکہ آرام سے کرنے. وہ فیصلے جو غلط ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جلدی میں فیصلے کرتے ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ ہے غلط فیصلوں کی کہ ہم جذبات میں فیصلے کرتے ہیں. بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا اس لیے ڈیسائیڈ کر لیا. یہ کیوں لیا؟ بہت دل چاہ رہا تھا. یہ کیوں کیا؟ غصہ آ رہا تھا. یہ کیوں کیا؟ اندر سے ریاکشن تھا. تو آپ ایک ریاکشنری موڈ میں، ایموشنل امپلس کی وجہ سے، بعض اوقات غصے کی وجہ سے آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے. اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگوں نے شادی بھی جلدی میں کی ہے، غصے میں کی، مطلب بڑے جذبات میں کی ہے، اور ختم بھی غصے میں کی ہے. ان کی شادی ختم بھی غصے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ جو جلدی اور غصہ اور جذبات ہے نا، یعنی پہلا فیکٹر میں نے کہا ارجنسی، ہری، عجلت. دوسرا فیکٹر ہے جذبات اور پرٹیکولرلی غصہ. تیسرا فیکٹر ہے لالچ. بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں کسی نے بتایا کہ ایک جگہ پہ نا سیل لگی ہوئی ہے اور کل لاسٹ ڈے ہے، کل لاسٹ ڈے ہے اور سیل لگی ہوئی ہے اور فلاں چیز 50% پہ مل رہی ہے. جوتے مل رہے ہیں 50% پہ. تو لوگ دوڑنا شروع ہو گئے جوتا لینے کے لیے. آپ کو ضرورت ہے کیا؟ نہیں، نیڈ تو نہیں ہے. تو کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ 50% پہ مل رہی ہے، فائدہ ہو جائے گا. یہ لالچ ہے. یہ حل من مزید، مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. یہ جو لالچ ہے، لالچ کی بیسس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ غلط ہوگا. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لالچ، اور دوسری بڑی وجہ ہے لیک آف نالج. علم نہیں تھا، اگنورنس تھی، صحیح چیز کی پہچان نہیں تھی، اس لیے دھوکہ کھا لیا. لیکن علم کی کمی اور اگنورنس یہ دھوکہ کھانے کی دوسری بڑی وجہ ہے. پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لالچ کا شکار ہو گئے. آپ نے کہا وہ اچھا بس ابھی لے لو، ابھی کر لو. یہ جو لالچ ہے نا، یہ آپ کو تباہ کر سکتی ہے. تو پہلی وجہ میں نے کہا جلدی میں فیصلہ کرنا. دوسری وجہ میں نے کہا جذبات میں اور خاص طور پہ غصے میں فیصلہ کرنا. تیسری وجہ میں نے کہا لالچ میں فیصلہ کرنا. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ چوتھی وجہ ہے علم کی کمی کی وجہ سے فیصلہ کرنا.
آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے, پراپر نالج ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جس ایریا میں ڈیسیجن لینا ہے آپ کے پاس یا تو نالج ہو, یا پھر آپ, ایک اور چیز ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں, مشورہ کریں نالجبل لوگوں سے. آپ کے پاس ہر چیز کی نالج نہیں ہو سکتی. آپ نے مکان بنانا ہے, آپ نے کوئی اور فیصلہ کرنا ہے, آپ کو کسی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, آپ کو ایکسپرٹ سے مشورہ کرنا چاہیے. آپ کو سنسیئر لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ کرتے ہوئے بھی دو ٹائپ کے لوگ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ایک وہ جو مخلص ہیں, سنسیئر ہیں. ایک وہ جو نالجبل ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ بہت نالج رکھتا ہو لیکن 2 نمبر ہو؟ پاسبل ہے نا؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ بہت سنسیئر ہو لیکن ماٹھا ہو؟ ممکن ہے. ہمیں دونوں طرح کے لوگوں سے مشورہ لینا. یہ ابھی میں آگے آتا ہوں, لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ غلط فیصلوں کی عموماً وجوہات یہ 4-5 ہیں. ٹھیک ہے؟ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر رہے ہیں, جلدی میں فیصلہ کر رہے ہیں, لالچ میں فیصلہ کر رہے ہیں, جذبات میں فیصلہ کر رہے ہیں, غصے میں فیصلہ کر رہے ہیں, علم کی کمی سے فیصلہ کر رہے ہیں. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایسی کسی چیز کا شکار تو نہیں ہو رہے. پھر ایک پرابلم اور ہوتا ہے, اگر انسان کے اندر انا موجود ہوگی تو غلط فیصلے کو انڈو نہیں کر سکے گا. آپ نے غلط فیصلہ کر لیا, 2 ریزنز ہیں غلط فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے. انا ہوگی تو آپ اپنے رانگ ڈیسیشن کو انڈو نہیں کریں گے. آپ کہیں گے بس یہ اب تو میں نے لے لیا ہے, مجھے کرنا ہے. دوسری وجہ ہے کانفیڈنس کی کمی. تو کبھی کبھی آپ غلط کوئی ٹرن لے لیا ہے, آپ واپس آئیے, آپ انڈو کیجئے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا, اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. ابھی تک جو میں نے بات کی ہے غلط فیصلوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, یا پور یا بیڈ ڈیسیجن میکنگ کی فاؤنڈیشن کیا ہے, ابھی میں نے وہ والی بات کی ہے. یہاں پر ایک بات میں اور کر دوں, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جلدی میں فیصلہ کر رہا ہے, لالچ میں فیصلہ کر رہا ہے, غصے میں فیصلہ کر رہا ہے, علم کی کمی کی وجہ سے فیصلہ کر رہا ہے, لیکن یہ اللہ کی مرضی اور اتفاق کہ بس ٹھیک ہے, اللہ نے چاہا کہ اس بندے کا فیصلہ ٹھیک ہو جائے تو وہ چل پڑا. تو بہت سے لوگوں نے کہا دیکھو انہوں نے تو اتنی جلدی میں کیا, ان کو فائدہ ہو گیا تو میں بھی اسی راستے پہ چلوں. نہیں, دس از اے ویری ویری رسکی اینڈ ڈینجرس روٹ. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں فیصلہ علم, عقل, آرام سے, ٹھنڈے ذہن سے, اطمینان سے, سوچ سمجھ کے, بغیر لالچ کے کرنا چاہیے. یہ ہو گئی پہلی بات, غلط فیصلوں کی بنیاد کیا ہے اور غلط فیصلوں کی بنیاد سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا. کلیئر ہے یہ بات؟ اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جاؤں گا. اچھا فیصلہ, درست فیصلہ, صحیح فیصلہ کرنے کے اصول کیا ہیں؟ اس کے 3 اہم اصول ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ تھورو انالیسس کریں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ابھی یہاں پہ کوئی ایسا ہے جس کو لائف کا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو آنے والے فیو ویکس کے اندر, اگلے 2-3 ہفتوں میں کوئی بڑا فیصلہ جو اسے کرنا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں فیکلٹی میں, بچوں میں, کوئی بھی جس کو لائف کا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے, کہیں مائگریٹ کرنا ہے, کہیں اپلائی کرنا ہے, کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے, کوئی اور زندگی کا کوئی بڑی چیز ہے, کوئی بڑا فیصلہ ہے کچھ لوگوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلا اصول, وہ ڈیسیشن میکنگ جو صحیح ڈیسیشن میکنگ ہے, رائٹ وے آف ڈیسیشن میکنگ کیا ہے, اس کا پہلا اصول ہے تھورو انالیسس, تجزیہ. اس کو کیسے کریں گے اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ انالیسس رائٹنگ میں ہوگا. بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ جو ڈیسیشن میکنگ کے لیے جو ہوم ورک ہے
وہ زبانی اور ذہن میں کرتے ہیں. میں بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہم نے لائف کا بڑا ڈیسیجن کیا ہے, اس میں بہت ہم نے سوچا ہے. میں نے کہا جہاں تم نے سوچا ہے مجھے پیپر ورک دکھاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ذہن میں سوچا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا مطلب آپ لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آتا ہے, میں تو ماسٹرز ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. تو اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو آپ کا انالیسز آن پیپر ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انالیسز ہوگا پیپر پہ ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ پہلا سوال یہ کریں ہاؤ مینی آپشنز ڈو آئی ہیو. لسٹ ڈاؤن آل پاسبل آپشنز. دوسرا سوال یہ کریں ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر آپشن کے اوپر آپ نے پروز اینڈ کونس دیکھنے. آپ کے پاس 3 آپشن ہیں, آپشن اے, آپشن بی, آپشن سی. آپشن اے کے اوپر اگر آپ آپشن اے کی طرف جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا. آپشن بی کی طرف جاتے ہیں تو فائدہ نقصان کیا ہے. آپشن سی کی طرف جاتے ہیں فائدہ نقصان کیا ہے. رائٹنگ میں لے کر آئیے. انالیسس کا دوسرا رول یہ, پہلا رول یہ رائٹنگ میں ہوگا, دوسرا رول یہ ایک سٹنگ میں نہیں ہوگا. تھورو انالیسس ایٹ لیسٹ 3 سٹنگز میں ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. پہلی دفعہ آپ انالیسس کریں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ ایک الگ موڈ میں تھے, آپ انڈر پریشر تھے, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, آپ کو نیند آ رہی تھی, آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے انالیسس کیا, اس کے بعد آپ نے رکھ دیا. اگلے دن دوبارہ اٹھے, دوبارہ بیٹھے, اسی کو دوبارہ سوچا, اب بہت سے اور پوائنٹس ذہن میں آئے, وہ ایڈ کیجئے. 3 سٹنگز میں اپنی انالیسس کو کیجئے. یہ سوچئے کہ میکسیمم پاسبل آپشنز کیا ہیں, ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتا تو کیا نقصان ہے, اگر یہ فیصلہ دیر سے کرتا ہوں تو کیا نقصان ہے, یہ فیصلہ مجھے کب تک کرنا ہے. یعنی ڈیسیشن کی جو ایکسپیکٹڈ ٹائم لائن ہے وہ الگ دیکھیے, ڈیسیشن کے جو پوٹینشیل آپشنز ہیں وہ الگ لسٹ ڈاؤن کیجیے, اور ہر آپشن کی پروز اینڈ کونس کو دیکھیے. کس کس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں نے بتائی؟ ٹھیک ہے, اس کو لکھیے گا. یہ جو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں, یہاں کتنی بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں, کتنی بچیاں گھر پہ جائیں گی آج انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے, آپ نے آج کے سیشن کو کم از کم 3 بندوں سے شیئر کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سے کہنا ہے کہ بھائی آج ہمیں, میرا نام کس کس کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے, میرا نام سلمان آصف صدیقی ہے. آپ جب واپس جائیں گے آپ نے بیٹھنا ہے, 3 مختلف لوگوں سے شیئر کرنا ہے کہ ہم نے یہ لرن کیا. ہم اپنی لرننگ سائیکل ہماری اس وقت کمپلیٹ ہوگی جب ہم 3 لوگوں سے شیئرنگ کریں گے. اگر آپ نے 3 لوگوں سے شیئرنگ نہیں کی, آپ کی لرننگ سائیکل انکمپلیٹ رہے گی. دس نالج ول benefit you if you share it with 3 people at least. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو اگر آپ شیئر نہیں کریں گے آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے نکل جائے گی یہ بات. شیئر کرنے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیپر ہوگی, سمجھ میں آئے گا, کلیئرٹی ہوگی, اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ تھورو انالیسس ہونا. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس علم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. بہت سے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں علم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور فیصلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھورو انالیسس میں ہم نے ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ اگر میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے تو میں نالج بھی اپنی خود بڑھاؤں, تھوڑا سا سرچ کروں, تھوڑی سی ریسرچ کروں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟
لیکن یہ جو دوسرا اسٹیپ ہے تھورو انالیسس کے بعد، جو دوسرا اسٹیپ ہے، سیکنڈ اسٹیپ ہے کنسلٹیشن، مشورہ، مشاورت. آپ نے مشورہ کرنا ہے، اور مشورہ کس سے کرنا ہے؟ ایسے بندے سے کرنا ہے جس کے پاس نالج ہے، ایکسپرٹیز ہیں. ایسے بندے سے کرنا ہے جو آپ سے مخلص ہے، آپ کا ویل وشر ہے. آپ سے سب سے زیادہ، آپ کا سب سے زیادہ ویل وشر کہاں پر ہے اس وقت دنیا میں؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کے گھر میں والدین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے مشورہ کرنا ہے، دیکھیں، بلکہ مشورہ کرنے کے لیے اگر میں پورے ایڈوائزری بورڈ کو اگر میں بتاؤں تو آپ کے ایڈوائزری بورڈ پہ 3 طرح کے لوگ ہونے چاہیے. پہلا ہے جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے، نالج ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے جو آپ سے مخلص، آپ سے محبت، آپ سے لائل، آپ سے سنسیئر، آپ کے ویل وشر ہیں، جن کی محبت اور جن کی سنسیئرٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہے. وہ ہیں اماں جان اور ابا جان. لیکن ہو سکتا ہے کہ اماں جان کے پاس ایکسپرٹیز نہ ہو، نالج نہ ہو. ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اماں اپنی نالج پہ بات کر رہی ہیں، ان کے پاس نہیں ہے نالج. آپ نے سوچنا ہے بھئی میں نے یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، یہ فیلڈ لینی ہے، وہ فیلڈ لینی ہے، یہ اماں کو نہیں پتا، ابا کو بھی ہو سکتا ہے نہ پتا ہو. تو ایک ہے ریلیونٹ فیلڈ کا ایکسپرٹ، اور ایک ہے آپ سے مخلص، آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے سنسیئر، آپ کا ویل وشر. 2 ٹائپ کے لوگ ہو گئے. تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بندہ جو مال کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، جو برانڈ سے امپریسڈ نہیں ہے. آپ اس کے سامنے جتنی بڑی گاڑی میں چلے جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے سامنے کوئی فوج کا جنرل آ جائے یا عام آدمی آ جائے یا ایک عام فارمر آ جائے، وہ سب سے اچھی طرح ملتا ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں ویسے سوسائٹی میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے یہ برانڈ کانشیس نہیں ہے، یہ مروب نہیں ہے، یہ چیزوں کے او میں نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کانشیس نہیں ہے، یہ ویلتھ کانشیس نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالکل ایک مطلب اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ایک الگ ہی ڈائمنشن پہ دیکھتا ہے. یہ وہ کام کرتا ہے جو اصولی طور پہ ٹھیک ہے، چاہے پوری دنیا کو غلط لگے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا یہ ڈیسیشن آخرت میں مجھے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی یہ جو تیسری چیز ہے نا، یہ ہو سکتا ہے ان میں مسنگ ہو سکتا ہے ان کی ویک ہوئی ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اگر پیرنٹس، ہو سکتا ہے یہ تینوں چیزیں پیرنٹس کے اندر موجود ہوں، لیکن ایک ایریا ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ ہے آپ سے محبت، آپ کے ویل وشر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو مطلب دنیا سے، اسٹیٹس سے، چیزوں سے، برانڈ سے مروب نہ ہو، یہ تیسرے ٹائپ کا بندہ ہے. ایسے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے. اور مشورے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، غلط بندے سے مشورہ لینے میں نقصان. ہر بندے سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بتاؤ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. آپ نے دیکھے ایسے لوگ؟ دیکھیں نا، سوشل میڈیا، انسٹاگرام سے پوچھ رہے ہو، سوشل میڈیا سے پوچھ رہے ہو، 400 لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کروں. اچھا، آپ میں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 400 لوگ ہیں یہ واقعی آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہوں گے سارے؟ جب انہیں یہ پتہ لگتا ہوگا کہ
آپ کو یہ آپ کی صحت کو یہ فائدہ ہوا ہے, آپ کو کیریئر میں یہ فائدہ ہوا ہے, آپ کی پڑھائی میں یہ فائدہ ہوا ہے, آپ کی زندگی میں یہ کامیابی ہوئی ہے, اس پہ یہ آپ سے دعا دیتے ہوں گے, آپ سے محبت کرتے ہوں گے. ایسا ہوگا کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اگر آپ سب سے مشورہ کریں گے تو نقصان میں رہیں گے. آپ نے مشورہ ان سے کرنا ہے جو مشورہ دینے کے اہل ہیں, جو مشورہ دینے کی آپ کہہ لیں کہ ایک ایبل کریڈیبل لوگ ہیں. یہ کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اگر کوئی لڑکی اپنی لائف کا کوئی بڑا ڈیسیژن لیتی ہے, ایکسپرٹ سے تو پوچھا ہے, ماں سے باپ سے نہیں پوچھا, بہن بھائی سے نہیں پوچھا, یا بہت مخلص دوست ہے اس سے نہیں پوچھا, تو بات نہیں بنے گی. اور اگر اس نے کسی ایسے بندے سے نہیں پوچھا جو دنیا کی کامیابی کی بجائے آخرت کی کامیابی بھی دیکھتا ہے, دنیا کی چیزوں سے مروب نہیں ہوتا, اگر ان تینوں بندوں سے مشورہ لیا ہے نا, زبردست کام ہوگا انشاءاللہ. تو فرسٹ اسٹیپ از تھورو انالیسس, سیکنڈ اسٹیپ از کنسلٹیشن. از دس کلیئر؟ تیسرا اسٹیپ ہے دعا کریں. اور دعا کرنے سے پہلے, دعا ہم کس سے کرتے ہیں پتہ ہے؟ کس سے کرتے ہیں؟ تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جس سے دعا کرنی ہے اس سے اپنے ریلیشن شپ کو ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ اسٹرانگ کرنا چاہیے. تو یہ تیسرا, اور یہ ایکچولی یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے یہ بھی شروع سے چلے گا. یہ میں تیسرے نمبر پہ یہ بات بتا رہا ہوں, لیکن یہ ویل انٹیگریٹڈ ہے ان ایوری تھنگ. اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے میں خیر کی دعا نہیں کر رہا, یا اللہ میرے اس فیصلے میں خیر پیدا کیجیے, یا اللہ جہاں صحیح وے ہے, جو صحیح راستہ ہے وہ مجھے دکھائیے, مجھے صحیح چیز پہ ڈائریکشن میں, صحیح چیز میں گائیڈ کیجیے, میرے فیصلے میں برکت رکھیے, میرے کام میں آسانی کیجیے, میری مدد کیجیے, مجھے غلط فیصلے سے بچائیے. یہ دعا کریں گے آپ تو اللہ بھی آپ کے فیصلے میں مدد کرے گا. یہ تیسرا ایسپیکٹ. تو یہ تین باتیں ہو گئیں کہ ایک اچھے فیصلے کے پیچھے یہ تین طرح کی ورکنگ ہوتی ہے: تھورو انالیسس, کنسلٹیشن اور دعا. اور غلط فیصلے کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا. اب ہم آتے ہیں میری گفتگو کا جو تیسرا پوائنٹ ہے, جو آج کے سیشن کا مین ٹاپک ہے. What could be the 5 most important decisions of our lives? کیا لگتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کون سا ہے؟ کوئی ایک بچی بولے, ہینڈ ریز کرے, میں اس کو الاؤ کروں گا. کوئی ایک بچی بات, یس بتائیں جی, کوئی بھی بتائے. یس بیٹا, ہاں بتائیے, آ جائے گی آپ کی آواز. چلیں بتائیے. جی 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 بتائیے. کیریئر, اوکے. اور بتائے کوئی. سب سے اہم فیصلہ لائف کا کیریئر ہے, یہ ایک بچی کا خیال ہے. ابھی ہم اور لیتے ہیں. I need 2 or 3 more responses. Yes. What in your opinion is the most important decision of your life? Shadi. Acha, okay. How many of you think that shadi is the most important decision? Raise your hand. Okay. So there are few hands for shadi. And how many of you believe that career is the most important decision? So, and how many, again, shadi and career? So there are more hands up for career. Okay. But دیکھیں, voting is not the principle to decide what is right, what is wrong. Let me tell you. میں نے کیا کہا, اس کو ذرا بولو دوبارہ. Voting is not the criteria to decide what is right, what is wrong. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو ووٹنگ میں تو کیریئر جیت رہا ہے, لیکن ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے,
اچھا اب میں 5 اہم ترین ڈیسیشنز، آپ میں سے کتنی بچیاں واقعی جاننا چاہتی ہیں کہ واٹ آر دوز ڈیسیشنز، اینڈ یو وڈ لو ٹو یو وڈ لائک ٹو فالو دیٹ ان یور لائف انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ اس میں ہم سب کی مدد کرے. لیٹ می ٹیل یو، سب سے بڑا ڈیسیشن لائف کا یہ ہے کہ لائف کی پرائیورٹیز سیٹ کر لی جائیں. سیٹنگ پرائیورٹیز کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ سیٹنگ پرائیورٹیز کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ میری لائف کا پرپس کیا ہو. سیٹنگ پرائیورٹیز کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ میری پوری اسٹرگل کی ڈائریکشن کیا ہو، یعنی میری سینس آف ڈائریکشن، میرا پرپس، اور میری لائف میں واٹ آر دوز تھنگس وچ ول ریمین آن دا ٹاپ. اچھا یہ بتائیں میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو سب سے اہم ڈیسیشن ہے پرائیورٹیز کا. پرائیورٹیز کے اندر میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ایسی ہیں جو آپ کے اوپر، جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں نا، آپ کے اوپر وہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. کوئی بتائے گا وہ کون سی ہے؟ یہاں کوئی بتا رہا ہے ٹیکنگ کیئر آف مائی پیرنٹس. یو آر اے ڈاٹر، آپ اولاد ہیں تو آپ کا ایک رول ہے اولاد والا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جب آپ لائف میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کا ایک رول ہے ایز اے سسٹر. ہماری لائف میں کچھ رولز اور رسپانسبلٹیز وہ ہیں، جیسے جیسے ہماری لائف آگے بڑھتی ہے ان رولز کو ہم کہتے ہیں فیملی رولز. ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری لائف کے کچھ اور رولز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیریئر رولز. پھر اسی طرح ہماری لائف کے کچھ اور رولز ہیں جو کیریئر اور فیملی کے درمیان میں ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی رولز. آپ کا نیبرہڈ ہے، آپ سوسائٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ سوسائٹی میں کسی کو ایجوکیٹ، یہاں کتنی بچیاں ہیں جو سوسائٹی میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتی ہیں. تو یہ تو ایجوکیشن آپ نے ایز اے کیریئر آپٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی خواہش ہے کہ سوسائٹی میں کرائم ختم ہو جائے اور اس میں وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو سوسائٹی کو ایک اچھی ڈائریکشن دینا چاہتی ہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں، غریبوں کی مدد. تو یہ جو غریبوں کی مدد ہے، یہ سارے جو کام ہیں یہ آپ کی ایک سینس آف کمیونٹی ہے. آپ کی غریبوں کی مدد کا آپ کا کیریئر نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کو جو سوسائٹی میں اویئرنیس دینی ہے وہ آپ کا کیریئر نہیں ہے. کیریئر آپ کا یہ ہے جو آپ علاج اور یہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ فارما، یا ہو سکتا ہے ڈینٹل میڈیسن کے لوگ ہوں گے، یا جنرل میڈیسن کے، یا بہت سارے آپ کے شعبے ہوں گے. تو آپ کو یہ بات اندازہ ہو رہی ہے. اس میں ایک اور رول آپ کا ہے جو آپ کا ایز اے پرسن ہے. اگر آپ میں سے کسی کو نیند نہیں آتی، یا سر میں درد رہتا ہے، یا اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، مشکل سے آتی. کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہیں غصہ بہت آتا ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا ڈائجسشن کا ایشو ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہیں کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشینسی فیل ہوتی ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے ہیئر فال ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو کبھی کبھی ڈاؤن فیل کرتی ہیں فار نو ریزن, فیلنگ ڈاؤن. یو سی, تو یہ جو میں نے رول کہا ہے نا بیٹا, سو ناؤ دیر آر 4 domains. One is personal, one is family, one is career, one is community. How many are these? ٹھیک ہے, ذرا بتائیں کیا ہیں یہ. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. الحمدللہ. اب آپ بتائیے, ایک بچی جس کے اپنے فزیکل, ایموشنل, سائیکولوجیکل چیلنجز ہیں, کیا وہ اچھی ماں بن سکتی ہے؟ فیملی رول افیکٹ کرے گا؟ کرے گا. کیا وہ اپنے نیبرہڈ میں لوگوں کی مدد کر سکتی ہے؟ مشکل ہوگی, بہت مشکل ہوگی. اور کیا وہ فیلڈ میں اپنے کیریئر کے اندر ایکسل کر سکتی ہے؟ آپ نے سنا ایک لفظ آئرن ول, سنا ہے آئرن ول؟ آپ کہتے ہیں یار بڑے لوگوں کی ول بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, ایز اسٹرانگ ایز آئرن, اینڈ دیر از اے ورڈ فار اٹ, آئرن ول. ہاؤ مینی آف یو ہیو ہرڈ اٹ, آئرن ول؟ So people with deficiency of iron will have it, will, بات سمجھ آ رہی ہے؟ That would remain a challenge for them. جسم میں فولاد کی کمی ہے, تمہارے ارادوں میں بھی مضبوطی نہیں رہے گی, تم گر جاؤ گے, کھڑے نہیں رہ سکو گے. تو اپنی نیند, اپنا لائف اسٹائل, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اب میں یہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن نے اور ماڈرن اربن لیونگ نے اور کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل نے ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ الٹ دی ہیں. اس وقت سب سے, آپ کو پتا ہے جو فیوچر کا ورڈ ہماری سوسائٹی میں بولا جا رہا ہے وہ صرف اکنامک فیوچر کے کانٹیکسٹ میں بولا جا رہا ہے. یار اس کا فیوچر بہت اچھا ہے, یہ کرو فیوچر اچھا ہو جائے گا. کیا اس کا مطلب ہے جنت الفردوس میں چلے جاؤ گے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. فیوچر اچھا ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. تو فیوچر, اچھا اگر ہم کہیں یار یہ کام کرو فیوچر اچھا ہو جائے گا, واٹ ڈو یو مین؟ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ اچھی ہو جائے گی؟ نو. جب ہم یہ کہتے ہیں یار اس میں فیوچر بہت ہے, واٹ ڈو وی مین؟ پیسہ اینڈ کیریئر, دیٹس اٹ. یہ جو میں 4 ڈومینس کی بات کر رہا ہوں, کمیونٹی, فیملی, کیریئر, پرسنل, اگر ہم کہیں فیوچر اچھا ہو جائے گا, آپ کہیں یار اس سے نا میموری اچھی ہو جائے گی, اس سے کریٹیوٹی اچھی ہو جائے گی, اس سے کانفیڈنس اچھا ہو جائے گا, اس سے آپ کے اسپرچول لیول اچھا ہو جائے گا, ایسا کوئی مطلب نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اس وقت سوسائٹی میں جو پرائیورٹیز کی ترتیب ہے وہ الٹ گئی ہے. کیریئر نمبر 1 پہ چلا گیا ہے. کمیونٹی ورک ریٹائرمنٹ کے بعد یا جو فری ٹائم ہے اس وقت ہو رہا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ والنٹیئر ورک کے نمبر ملتے ہیں. والنٹیئر ورک, باہر داخلہ لینا ہوتا ہے نا امیگریشن کے لیے, کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو تھوڑا والنٹیئر ورک بھی کر لو. تو والنٹیئر جو اسپرٹ ہے سوسائٹی کے اندر کام کرنے کی وہ تو نہیں ہے. فیملی نگلیکٹ ہو رہی ہے. آپ کتنے لوگ ایسے پروفیشنل کو جانتے ہیں جو فیملی لائف میں بہت مشکل میں ہے لیکن بہت مشہور پروفیشنل ہے؟ ہاؤ مینی آف یو نو سم ون who is a successful professional, who is successful in career and unsuccessful in family life?
باپ ناراض ہے, ماں ناراض ہے, بیوی ناخوش ہے, شوہر ناراض ہے, اولاد رو رہی ہے, کلائنٹ خوش ہیں. یو نو اٹ, سر بتا رہے ہیں دے آر 90% پیپل. یس. سو واٹ ہیز ہیپنڈ ناؤ؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کی لائف میں یو ون in your career, if you become successful in your career only and you do not become successful in your family life, آپ کو خوشی, ہیپینس اور پیس لائف میں نہیں رہے گا. دیکھیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا تعلق بڑے مکان سے ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس illusion کا شکار ہیں. خوشی کا تعلق پتہ ہے کس سے ہوتا ہے؟ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو اچھا لگے, ناٹ بیکاز آف ایئر کنڈیشنر بٹ بیکاز آف دا پیپل ہو لیو دیئر. وہ بندہ, میں ایک جملے میں سم اپ کروں, وہ بندہ جسے کان اور کندھا انکنڈیشنلی اینی ٹائم اویلیبل ہے, وہ خوش ہے. آئی ریپیٹ, وہ بندہ جسے کان اور کندھا انکنڈیشنلی اینی ٹائم اویلیبل. دیکھیں میں ایز اے کاؤنسلر کام کرتا ہوں. دیکھیں علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گولی دو, علاج کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرو. یو نو اٹ, پتہ ہے نا آپ کو. میرا جو پروفیشن ہے, میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو 1 آور کے سیشن میں نا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے 40 منٹس نان اسٹاپ بولتے ہیں, اور یہ مجھے پتا ہے کہ 40 منٹ سے پہلے تو روکنا نہیں ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 2 سیشنز کا مطلب ہے 2 آورس. یعنی میرے پاس ایسا ہوا, پاکستان کے بہت سینئر, یعنی پروفیشن اپنے اپنے, یعنی اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم کو اون کرتا ہے, وہ کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہے, وہ کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے, وہ کوئی بہت مشہور ڈاکٹر ہے, وہ کوئی بہت مشہور انجینئر ہے, وہ کوئی بہت بڑا فوجی افسر ہے, اور وہ اپنے دل کی بات بتا رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے, جب اس نے پوری بات بتا دی تو اس نے ایک بات کہا, اس نے کہا سر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ ساری بات کسی سے کہی ہے. سب سے پہلے وہ یہ پوچھتا ہے سر از اٹ سیف ٹو سے اینی تھنگ ٹو یو. میں کہتا ہوں بول دو. وہ یہ تسلی کرتا ہے کہ میری جو بات ہے وہ کہیں باہر تو نہیں جائے گی. میں اس سے کہتا ہوں جو کچھ تم یہاں بولو گے وہ میرے اور تمہارے درمیان ہے, اللہ کے درمیان ہے, کوئی چیز باہر نہیں جائے گی. میں بھی تمہیں بعد میں نہیں بتاؤں گا کہ تم نے مجھے یہ بتایا. تو وہ ایسے اپنے آپ کو اوپن کرتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی یہ بات. پتہ ہے آپ کو, اس لیے کہ اس کو سننے والا کوئی نہیں تھا. اچھا جو لوگ سننے والے تھے وہ ججمنٹل تھے. نان ججمنٹل لسنر اویلیبل نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے یار مجھے بتا دو نا کیا ہو گیا, تم بڑی پریشان لگ رہی ہو, اور آپ نے غلطی سے بتا دیا. تو اگلے دن جب آپ یونیورسٹی میں داخل ہوں گی تو پتہ لگے گا کہ یونیورسٹی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سائمہ کے ساتھ یہ پرابلم. آپ کے ٹیچر کہہ رہے ہوں گے سائمہ, سمجھ آ رہی بات؟ آپ کہیں گے ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ سب کو پتہ لگ گیا. نان ججمنٹل, confidential, safe, unconditionally available, accessible listener is not there. لوگ, میں آپ کو بتاؤں, لوگ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے نا, دنیا میں جتنی آبادی ہے 50% کاؤنسلرز چاہیے ہوں گے فیوچر میں. 4 بلین آبادی ہے, 4 بلین کاؤنسلرز دنیا میں چاہیے ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر آپ کو پتہ ہے
ابھی ایک ریشو ہے کہ کتنی آبادی میں کتنے ڈاکٹرز ہونے چاہیے. دیر از اے ریشو. WHO کا ایک کچھ اسٹینڈرڈ ہے, وہ کہتے ہیں اتنے بندوں کی, اگر کسی جگہ پہ 2 لاکھ کی آبادی ہے تو وہاں اتنے ڈاکٹرز ہونے چاہیے. ہے کوئی اسٹینڈرڈ ہے نا کہ بھائی اتنے بندوں کی آبادی میں اتنے بندوں پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو آبادی تھی, ایک ڈاکٹر بھی سرپلس تھا. رومنز نے ایک ڈاکٹر کو بھیجا, وہ ایسی گھومتا رہا, فارغ رہا, اچھا بور ہو گیا, کوئی بیماری نہیں پڑ رہا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا وہ گفٹ میں آیا تھا. وہ جیسے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر آیا, وہ فارغ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا, اس نے کہا بھائی یہاں تو کوئی بیماری نہیں پڑتا, اور آپ لوگوں کا جو لائف اسٹائل اور آپ کا جو سوچ ہے اور آپ کا جو ایمان ہے, مجھے لگتا بھی نہیں ہے آگے کوئی بیمار زیادہ پڑے گا, تو میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بندوں کو سننے والا کوئی نہیں. کون سا, اچھا اسی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا پہ سب کچھ ڈال رہے ہیں. انہیں لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, سو پیپل آر نوئنگ اٹ, فیلنگ, people feel heard because they have posted it on social media. But that is not a safe place to share your personal stuff. Do you know this? پھر دوسری چیز ہے کندھا. آپ کو یہاں لاسٹ 24 آورز میں کسی نے گلے لگایا ہو, حق کیا ہو. کتنی بچیاں ہیں لاسٹ 24 آورز میں کسی نے حق کیا ہے؟ 4 5 8 9 بچیوں کو کسی نے حق کیا ہے لاسٹ 24 آورز میں. اچھا میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ جب آپس میں بھی جب ملیں, ہگ ایچ ادر. جب آپ لوگ آپس میں ملیں, یو شوڈ ہگ ایچ ادر. جب آپ اپنے پیرنٹس سے ملیں, یو شوڈ ہگ دیم. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں پرائیورٹیز کی, coming back to my first point, the top most decision in your life is to set your priorities right. اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرو. ابھی کیا ہو رہا ہے, پیسہ and career has become the top priority and rest of the things are fully neglected. ہمیں واپس کرنا ہے. نمبر 1 پرائرٹی, آپ کی پہلی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ پرسنل. اور پرسنل اور فیملی دونوں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, آپ کی اسپرچویلٹی, آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی ایموشنل ہیلتھ, یہ سب آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. اور اس کے بالکل جڑی ہوئی بالکل ایسے کہ جیسے تقریباً وہ بھی, یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں آلموسٹ ٹاپ پر ہیں, تو دوسری ہے فیملی. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں وہ سوسائٹی جہاں لوگوں نے اپنے بچوں کو کیریئر کی وجہ سے ڈے کیئر میں چھوڑا تھا. Do you know something called day care center? Everyone knows it. وہ سوسائٹی جہاں لوگوں نے کیریئر کی خاطر اولاد کو ڈے کیئر میں چھوڑا تھا, وہاں اولاد نے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے. چوائس از یورس. جن لوگوں نے اپنی اولاد کو ڈے کیئر میں چھوڑ کے کیریئر کو پریفر کیا تھا, اس اولاد نے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے. اور وہ بھی کیریئر کی وجہ سے ہی چھوڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار سر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بہت بزی ہوتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کلائنٹس ہیں, میں اپنے باپ اور ماں کو اپنے ساتھ ٹائم نہیں دے سکتا. یو شوڈ لیو ان این اولڈ ایج ہوم. اولڈ ایج ہوم انڈسٹری ان پاکستان از گروئنگ ویری ویری فاسٹ, ویری ویری فاسٹ. چھوٹے سے شہر جیسے, یعنی جو ہمارے بڑے شہر ہیں, ان کے چھوٹے سے ٹاؤن میں ڈزنز آف اولڈ ایج ہومز ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ ریالٹی ہے.
تو پرائرٹیز کو ٹھیک کریں. دوسری چیز ہے لائف اسٹائل, اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کریں. یہ سیکنڈ ڈیسیشن ہے. مجھے لائف سمپل گزارنی ہے, لگژریس گزارنی ہے, یہ لائف اسٹائل ہے. مجھے لائف نیچرل گزارنی ہے, آرٹیفیشل گزارنی ہے, یہ لائف اسٹائل ہے. لائف آپ نے یہ ڈیسیشن ہے کہ آپ روزانہ 3 دفعہ کھانا کھائیں گے اور فوڈ پانڈا سے منگوا کے کھائیں گے, یا ہوم میڈ کھائیں گے اور ہیلدی کھائیں گے اور صحیح ٹائم پہ کھائیں گے. یہ ایک اور ریگولر ڈیسیشن ہے. تو جو لائف اسٹائل اور روٹین ہے یہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے. تیسرا ڈیسیشن ہے پرسنل لرننگ نیڈس. آئیڈینٹیفائنگ واٹ آر یور پرسنل لرننگ نیڈس. میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی کوئی فرینڈ, آپ میں سے کسی کی کوئی فرینڈ یا بہن یا پیرنٹ, یعنی 3 کیٹیگری, آپ کا بہن بھائی یا آپ کی کوئی گہری دوست یا آپ کے والدین, اس وجہ سے ناراض ہو گئے کیونکہ آپ کی زبان سے ایک غلط ورڈ نکل گیا. ہوا؟ آپ کی پرسنل لرننگ نیڈ پتہ ہے کیا ہے؟ پرسنل لرننگ نیڈ, دیر از اے کانسیپٹ کالڈ پرسنل لرننگ نیڈ. دیکھیے اس وقت بہت سے اسٹوڈنٹس جو کچھ لرن کر رہے ہیں وہ ان کی پرسنل لرننگ نیڈ نہیں ہے. اینگر مینجمنٹ از یور پرسنل لرننگ نیڈ. کتنی بچیوں کو نیند کا پرابلم ہے, دیر سے نیند آتی ہے, مشکل سے نیند آتی ہے, کچی نیند ہے, آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں, ڈراؤنے خواب آتے ہیں نا. یہ سب پرسنل لرننگ نیڈ یہ ہے کہ آپ کا جو سلیپنگ ایکسپیرینس ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے, آپ کو ڈیپ سلیپ ملے, آسانی سے ملے. یہ پرسنل لرننگ نیڈ ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں, آپ نے IBS کا نام سنا ہے, جانتے ہیں نا, اریٹیٹڈ باول سنڈروم. کتنی بچیوں کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اس کے کچھ سمٹمز انہیں نظر آ رہے ہیں اپنے ساتھ, کتنوں کو محسوس ہوتا ہے؟ یہ اتنا کامن ہو گیا ہے. کتنی بچیوں کو روزانہ باڈی میں کہیں نہ کہیں درد ہوتا ہے, 90%. تو ہماری قوم کا مستقبل بہت ہی مضبوط ہاتھوں میں نظر دکھائی دے رہا ہے مجھے, جن کی باڈی میں روزانہ کوئی نہ کوئی پین ہوتا ہے. تو واٹ از یور پرسنل لرننگ نیڈ؟ لیٹ می ٹیل یو. دیکھیں جب ہماری باڈی میں پین ہوتا ہے اور ہم اسے پیناڈول کہہ کے خاموش کرا لیتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی لرننگ اور ریسرچ اپرچونٹی مس کر دیتے ہیں. میرے پاس ایک بچی آئی, اس نے کہا سر مجھے گائیڈ کریں, میں کچھ ریسرچ کرنا چاہتی ہوں, پلیز مجھے کوئی ریسرچ کویسچن دیں. میں نے اس سے کہا, باتوں باتوں میں مجھے پتہ لگا کہ اس کے سر میں بھی درد رہتا ہے اور اس کی باڈی میں بھی کوئی پرابلم, کوئی پین رہتا ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, پہلے میں بتا دوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. میں نے اس سے کہا کہ تمہارا ریسرچ, اس کی جو فیلڈ تھی وہ یہی فیملی ڈیولپمنٹ, چائلڈ ڈیولپمنٹ, یہ ان کا ایریا تھا. میں نے اس سے کہا کہ تمہارا جو پرائمری ریسرچ کویسچن جو تم پر, ایک ریسرچ جو تم پہ فرض ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہیں درد کیوں ہوتا ہے. تو وہ دیکھ رہی ہے. میں نے کہا تمہیں درد کیوں ہوتا ہے, یہ ریسرچ تم پہ فرض ہے. دیکھیے جس کا پیٹ خراب رہتا ہے نا, ابھی ہماری سوسائٹی میں یہ ہوا ہے, جس کا پیٹ خراب رہتا ہے وہ کہتا ہے سر مجھے ایک گیسٹرو انٹالوجسٹ کا نمبر دے دیں, نام بتا دیں. اس کی پرسنل لرننگ نیڈ یہ, پیٹ کا مسئلہ کیوں ہوا تمہیں, واٹس رانگ ان یور روٹین, واٹ شوڈ یو ڈو ڈفرینٹلی ان یور لائف ٹو اوائڈ اٹ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پرسنل لرننگ نیڈ میں آپ کی جو شخصیت ہے, دیکھیں کتنی بچیوں کو, اچھا چلیں ایک اور سوال کرتا ہوں, کتنی بچیوں کو کلاس میں کویسچن کرنا مشکل لگتا ہے؟ تو آپ کی پرسنل لرننگ نیڈ پتہ ہے کیا ہے؟ میرے پاس ایک بچی ہے, بلکہ ابھی میرے پاس انڈیا کی ایک یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے,
انڈیا کی بڑی یونیورسٹی کی ٹیچر ہیں, ہماری اسٹوڈنٹ ہے, ہمارے کورس بھی انہوں نے کیا. ان کا میرے پاس 2 دن پہلے ایک ڈیٹیلڈ میسج آیا. ان کی پی ایچ ڈی کا, شی از اے پی ایچ ڈی اسکالر, شی از اے فیکلٹی ایٹ اے یونیورسٹی, ٹھیک ہے, انڈیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی میں ہوتی ہے وہ. اس نے کہا میرا جو فائنل جو میرا پریزنٹیشن ہے, مجھے اپنا ڈیفینس کرنا ہے اور میری پوری جیوری ہوگی اور یہ سب ہوگا, میں بہت نروس ہوں, میرا بہت حال خراب ہے, مجھے یہ کرنا ہے, اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا, مجھے بھوک اڑ گئی ہے, میری نیند اڑ گئی ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا تمہاری ریسرچ کتنے عرصے چلی؟ اس نے بتایا اتنے سال میں نے ریسرچ کی, کیا پڑھا, یہ پڑھا, وہ پڑھا, یہ کیا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری اصل ریسرچ کیا؟ میں نے کہا یہ مسئلہ کب سے ہے؟ کہنے لگے یہ مسئلہ تو میرا گریجویشن سے ہے, اور بھی پرانا, کالج سے ہے. میں نے کہا تمہاری پرسنل لرننگ نیڈ یہ تھی کہ جب تم لوگوں کو اپنی بات بتا رہی ہو تو تمہاری ٹانگیں نہیں کانپیں, تم اپنی بات اعتماد سے کہہ دو, تم اپنا کویسچن فریم کر دو. سو ہوا کیا, اس لڑکی نہیں ہے بائی دا وے, شی از اب بہت ماشاء اللہ اس کا ایک پروفائل ہے. تو وہ جو خاتون ہیں انہیں ریسرچ کویسچن فریم کرنے کی ایکسپرٹیز تو آ گئی, لیکن لوگوں سے اپنا سوال کہنے کی جو ایبلٹی ہے وہ نہیں آئی, وچ از مور امپورٹنٹ. ڈو یو نو دس؟ پرسنل لرننگ نیڈ وہ ہے جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے, لائف میں ضرورت ہے. تو اپنی پرسنل لرننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی کریں. آپ یہ لسٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کے بال گر رہے ہیں, آپ کی صحت گر رہی ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کی نیند نہیں آ رہی, پیٹ کا مسئلہ, کوئی اور مسئلہ, کمیونیکیشن چیلنجز. ہمارے پاس ایک خاتون آئیں, بلکہ خاتون چھوڑیں, میرے پاس اتنے سارے مرد, لڑکا. اس نے کہا میرا ایک پروپوزل اماں ابا لے کر آ گئے, مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی, لیکن میں اپنے ابا کو نو نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا تم کیا ہو, تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں برانڈ مینیجر ہوں, میں نے ایم بی اے کیا ہے, میں ایک کمپنی میں کارپوریٹ سیکٹر میں ملٹی نیشنل میں اچھی پوزیشن پہ کام کرتا ہوں, باپ کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا. تو میں نے اس سے کہا دیکھو اپنی پوری بات ریسپیکٹ فلی فریم کرنا اور انہیں بیان کرنا یہ تمہاری پرسنل لرننگ نیڈ ہے, اس کو سیکھو. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ تیسری چیز ہے پرسنل لرننگ نیڈ. چوتھی چیز ہے ہم اپنی زندگی میں جو اسپاؤس آنا ہے, کمپینین آنا ہے, اس کا انتخاب کیسے کریں. تو اس وقت لوگوں نے سوچا ہے کہ سوشل میڈیا سے کر لیں. میرے پاس اتنے کیسز ہیں, انہوں نے شادیاں کی, پوچھا بھائی آپ کو کیسے پتا لگا, آپ کی شادی ان سے کیسے ہوئی؟ بس ایسی بات چیت شروع ہو گئی, ایسی کہیں مل لیے اور دوستی ہو گئی, مجھے اچھے لگے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کسی کو دیکھ کر اسٹرانگ لائکنگ فیل کر رہے ہیں تو تھورو انالیسس کرنے کی ایبلٹی سسپینڈ ہو گئی. یو آر آلریڈی بائسڈ. میری بات سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ ہوتا کیا ہے دیکھیں, اگر آپ کسی کو دیکھ کر, میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کراچی میں ایک بہت بڑا ایک نیا اسکول کھلا, ان کی بلڈنگ بہت ہی آسم, بہت زبردست اس کا آرکیٹیکچر. تو لوگوں نے اس اسکول بلڈنگ کی نا, اس اسکول کی صرف آرکیٹیکچر بلڈنگ صرف یہ دیکھی تھی, لوگ اس سے امپریس ہو گئے. تو جب لوگ اس سے, اور وہ بہت ہی زبردست قسم کا اس کا آرکیٹیکچر تھا, بہت ہی امپریسو اس کی بلڈنگ تھی. لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے اپنے لخت جگر کو ادھر کیا کر دیا, ڈال دیا. لوگوں نے کیا دیکھا تھا, پیاری سی بلڈنگ دیکھی تھی, بلڈنگ پہ کیا آ گیا تھا, دل آ گیا تھا. بلڈنگ کیا لگ رہی تھی, اچھی لگ رہی تھی. بلڈنگ کے لیے کیا چیز تھی, بلڈنگ کے لیے کیا چیز تھی, اسٹرانگ لائکنگ تھی.
وہ بلڈنگ سے کیا ہوئے تھے؟ امپریس ہو گئے تھے. تو اگر اسٹرانگ لائکنگ ہے، امپریسڈ ہو گئے ہیں، آپ نے ظاہری چیز دیکھی ہے، تو اب آپ اسے ایویلویٹ نہیں کر سکتے اور پھر آپ دھوکہ کھائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسپاؤس سلیکشن کے اندر بھی یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں، اگین ہم مشورہ لیں، اگین ہم تھورو انالیسس کریں، اگین ہم یہ دیکھیں کہ یہ بندہ واقعی اس کی زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے. دیکھیں میں ایک اس کا آسان سا اصول بتاؤں. میرے پاس کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کسی کا پروپوزل آیا ہے، وہ لڑکا بہت امیر ہے اور والدین کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، تو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں ٹھیک لگ رہا ہے؟ کیوں ٹھیک لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ مدر ان لا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، فادر ان لا کا بھی نہیں ہوگا، اما ابا کو تو لفٹ نہیں کراتا، پیسہ بہت ہے. تو وہ انہیں اچھا لگ رہا تھا. میں نے ان سے کہا دیکھو بات سنو، وہ دو بندے جس نے اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا، جو اس کے ساتھ پہلے دن سے ہیں، یہ ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تم نے اس کو پالا پوسا ہے کیا؟ تم نے اس کو گود میں بٹھا کے کھانے کھلائے ہیں کیا؟ تم نے تو کوئی خدمت نہیں کی، تم تو ابھی آؤ گی، تم تو خدمت لینے کے ارادے سے آ رہی ہو. تو چیزوں کو سمجھیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ بھی ایک موضوع ہے. میں ایک چیز، آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہیں گے کہ میرے اور لیکچرز فیوچر میں انہیں ملیں اور وہ یہ واچ کریں جو یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پہ آپ کی ایج کی بچیوں کے لیے بہت ساری چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹیلز ہیں. ہاؤ مینی آف یو وڈ لائک ٹو لرن مور اباؤٹ اٹ؟ ٹھیک ہے. سو ہاؤ مینی آف یو، آپ یوٹیوب کے اوپر کتنی بچیاں ایکسس کر سکتی ہیں اور لیکچر واچ کر سکتی ہیں؟ تو میں آپ کو، یہ ہماری آرگنائزیشن کا نام نظر آ رہا ہے، کیا نام ہے؟ آپ ERDC کے نام سے یوٹیوب پہ سرچ کریں. ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ERDC، جس پہ ہمارے ڈیٹیل لیکچرز ہیں. وہ آپ سمجھیے ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے. ہنڈریڈز آف لیکچرز آر دیئر، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر، اپنی سلیپ کے اوپر، اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر، اپنے لائف اسٹائل کے اوپر، ڈیسیجن میکنگ کے اوپر، اپنی ایموشنل ویل بینگ کے اوپر، اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلق کے اوپر، اسپاؤس سلیکشن کے اوپر، لائف کے چیلنجز کے اوپر، ڈپریشن کے اوپر. ہنڈریڈز آف لیکچرز آر دیئر. اگر آپ میں سے کتنی بچیاں یہ چاہیں گی کہ اپنی سائیکولوجیکل اسسمنٹ کریں؟ آپ کو یو ول فائنڈ مینی ویڈیوز آن آور یوٹیوب چینل. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں. کیا نام ہے؟ ERDC کے نام سے جائیں گی تو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، کیونکہ یہ اسپاؤس سلیکشن بھی ایک بڑا موضوع ہے، میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو 5 ڈیسیشنز میں سے کتنے ڈیسیشن ہو گئے اب تک؟ 4 ہو گئے. لاسٹ ون از، لاسٹ جو بات ہے وہ آلریڈی میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کس سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ بہت اہم ڈیسیشن ہے. ہم ہر ایک سے مشورہ نہیں کریں. آپ کی لائف میں وہ لوگ جو آپ سے سنسیئر ہیں، جو آپ کو آخرت کی نیور اینڈنگ سکسیس کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنائیں، ایسے لوگوں کی دعا لیں، ایسے لوگوں سے مشورہ لیں، ایسے لوگوں کی کمپنی میں جائیں، ایسے لوگوں کے سے کچھ سیکھیں. تو یہ جو لوگ ہیں، اور یہ آپ کی لائف میں موجود ہیں، آپ کی فیملی میں ہیں، آپ کے خاندان میں ہیں، آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے ایسے ٹیچرز ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ کے سینئر فیلوز ہوں گے، آپ کے اپنی اسٹوڈنٹس میں بھی ہوں گے، آپ کے سبلنگس میں بھی ہوں گے. ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنائیں. یعنی 5واں ڈیسیشن جو ہے نا، اپنی مینٹورشپ کے لیے کسی کو چوز کرنا، یہ بہت اہم ڈیسیشن. ناٹ جسٹ فار ٹیکنگ ایڈوائس بٹ فار دا پرپس آف مینٹرنگ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جنہوں نے اس کو کہا ہو کہ یار میں کبھی کبھی ان کے پاس جاتا ہوں، کبھی ان سے مشورہ لیتا ہوں. پیپل آر لیونگ بالکل جیسے وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں بھائی اب ہر مسئلے کا حل تو چاچا گوگل
اور اماں فیس بک نے دے دیا ہے، تو وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے. تو چلیں میں یہاں پہ اپنی بات روکتا ہوں. دس از آل فار ٹوڈے. میں نے آج کی گفتگو میں 3 باتوں پہ 3 پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ، غلط فیصلوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اچھے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اور زندگی کے 5 اہم ترین فیصلے کون سے ہیں. کس کس نے یہ ساری بات نوٹ کی ہے؟ الحمدللہ. اللہ آج کی بات میں جو بھی خیر ہے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہمارے ذریعے اس کو معاشرے میں پھیلانے کا باعث بنائے. مطلب آپ یہ باتیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں کیجیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں اس اویئرنیس کی ضرورت ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ساتھ دینے کا صرف ایک طریقہ ہے، اپنے لیے دعا کیجئے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے. جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں ان پہ عمل کیجئے. اگر آپ اس پہ عمل کر رہی ہیں، اپنے دوستوں سے یہ باتیں کر رہی ہیں، اپنے لیے دعا کر رہی ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں، تو آپ اس مشن میں ہماری بہت اہم فورس ہیں. آپ اس مشن میں ہماری ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں. اچھا، 1-2 سوال لیے جا سکتے ہیں کیا؟ 1-2 کوئی سوال کوئی بچہ کوئی بھی کرنا چاہے.